تو فرمایا کہ اگر کسی نے ومن دخل فی الصلاۃ النفل ثم افسد قضاها فإن صلى 4 ركعات وقعد في الاوليين ثم افسد الآخرين قضى ركعتين۔ فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے نفل نماز شروع کر دی اور نفل نماز شروع کرنے کے بعد اس نے نماز توڑ دی تو وہ نفل دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ نماز نفل شروع کرنے سے واجب۔ اسی طرح روزہ ہے، اس نے نفل شروع کیا کسی وجہ سے توڑ دیا تو دوبارہ اس کی قضا کرے گا۔ اور اگر کسی نے 4 رکعت کی نیت باندھی اس کے بعد وہ 2 پر بیٹھا قاعدہ کیا، پھر اس نے آخری 2 کو توڑ دیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا؟ آخری 2 جو ہیں ان کی قضا کرے گا، پہلی 2 کی نہیں، اس لیے کہ جب وہ بیٹھا ہے قاعدہ کیا ہے تو پہلا شفع اس کا پورا ہو گیا، دوسری کی قضا کرے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ 4 کی 4 دوبارہ پڑھے گا، اس لیے کہ پوری اس نے نیت کی تھی 4 کی، لہٰذا وہ پوری 1 شمار ہوگی، وہ 4 کی پڑھے گا۔ وَيُصَلِّ النَّفْلَ نافلہ قاعدًا مع القدرۃ علی القیام۔ فرماتے ہیں کہ نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہونے پر قدرت کے باوجود، کھڑے ہو کر پڑھنے پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور اس لیے کہ نفل ہے، اور کہتے ہیں لِأَنَّ بَابَ النَّفْلِ اوسع، اس لیے کہ نفل کے باب میں اللہ نے وسعت رکھی۔ البتہ نوافل میں پھر جو عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز کے بعد جو وطر ہے، وطر کے بعد کے جو 2 نفل ہیں اس کو بعض رات کہتے ہیں بیٹھ کر پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ البتہ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے غالباً بہشتی زیور نے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھنا زیادہ افضل ہے، تو گویا دونوں طرف پڑھنے کا اختیار ہے، پڑھ سکتے ہیں، اور کھڑے ہو کے پڑھنے کی زیادہ مشقت ہونے کی وجہ سے اجر زیادہ ہے۔ اب اگر کسی نے وَإِنِ افْتَتَحَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ جَازَ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ فرماتے اگر کسی نے کھڑے ہو کے نفل شروع کیے تھے، 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، کھڑے ہو کر نفل شروع کیے کہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ گیا، دوسری رکعت اس نے بیٹھ کے پڑھی، یا 4 کی نیت کی تھی، 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھی، 2 بیٹھ کے پڑھی، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ لِأَنَّ الْقِيَامَ لَيْسَ بِرُكْنٍ فِي النَّفْلِ، کہتے ہیں قیام جو ہے وہ نفل میں رکن نہیں ہے، اس لیے تو صاحبین فرماتے ہیں کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے کھڑے ہو کر شروع کرنے والے نفل کو بیٹھ کر پورا کرنا ٹھیک نہیں ہے، کہ جب اس لِأَنَّهُ بِالشُّرُوعِ، جب اس نے شروع کیا، شروع کرنے کی وجہ سے اس کو لازم ہو گیا، اور اس لیے یہ کہتے ہیں نظر کے مانند ہے، جو نظر کو واجب ہے اس طرح پورا کرنا جس طرح کی اس نے نیت کی ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر کھڑے ہو کے اس نے شروع کی تو جائز نہیں ہے بیٹھ کر پڑھنا، الا من عذر، ہاں اگر کوئی عذر جو پہلے نہیں تھا اور کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا، اچانک عذر ایسا ہوا کہ کھڑا ہونا مشکل ہے، تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ ومن کان خارج المصر یتنفل علی دابته الی ای جہۃ توجہت یؤمی ایماء، اور اگر کوئی آدمی شہر سے باہر ہے، سفر میں ہے، اگر کوئی آدمی باہر سفر میں ہے تو وہ نفل پڑھنا چاہتا ہے سواری کے اوپر، تو نفل پڑھ سکتا ہے سواری کے اوپر جس طرف بھی اس کا چہرہ ہو، کیوں؟ لأنہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی علی حمار وهو متوجہ الی خیبر، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دراز گوش یعنی گدھے کے اوپر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا فرمایا ہے، اور وہ جا رہا تھا خیبر کی طرف، تو گویا کہ آپ کا چہرہ مبارک خیبر کی طرف تھا، قبلہ کی طرف نہیں تھا، اس لیے یہ دلیل ہے کہ آپ جب سفر میں ہوں، تو ہم نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب دامہ ظلہ العالی کو دیکھا سفر میں، ہم نے ایک دفعہ حضرت کے ساتھ جو ہے سفر کیا، پنڈی کی طرف جا رہے تھے 24 گھنٹے کے لیے، تو استاد جی نے نفل پڑھنا شروع کیے، گاڑی پنڈی کی طرف جا رہی تھی، اور اس کے بعد سے کوشش کرتے ہم بھی نفل پڑھتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھے ہو تو جس طرف بھی منہ ہو تو نفل پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہے، تو بظاہر نفل میں پھر یہ بھی ہوگا کہ قبلہ جو ہے وہ بھی شاید رکن نہ ہو سفر کی حالت میں۔ ومن کان خارج المصر، کہ جو شہر سے باہر ہو، یتنفل علی دابتہ، کہ وہ نماز نفل پڑھ سکتا ہے اپنی سواری پر جس طرف بھی اس کا چہرہ ہو، جس طرف بھی اس کا رخ ہو۔